بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور من نور اللہ۔ ابن زیاد بد نہاد کا عبرت ناک انجام۔ عبید اللہ ابن زیاد بد نہاد انسان تھا جو یزید کی طرف سے کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا گیا تھا، یعنی کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا تھا، یزید نے بھیجا تھا۔ اسی بدبخت کے حکم سے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی اہل بیت کو ایذائیں پہنچائی گئیں۔ یہی ابن زیاد موصل میں 30,000 فوج کے ساتھ اترا۔ موصل سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا اور صبح سے شام تک جنگ رہی۔ جب دن ختم ہونے والا تھا اور آفتاب غروب ہونے والا تھا، اسی وقت ابراہیم کی فوج غالب آ گئی۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ جس وقت ابن زیاد اور اس کے سرداروں کے سر مختار کے سامنے لا کر رکھے گئے تو ایک بہت بڑا سانپ نمودار ہوا۔ اس کی ہیبت سے لوگ ڈر گئے، وہ تمام سروں میں پھرا۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کے سر کے پاس پہنچا تو اس کے نتھنے میں گھس گیا اور تھوڑی دیر بعد اس کے منہ سے نکلا۔ اسی طرح 3 بار سانپ اس کے سر کے اندر داخل ہوا اور غائب ہوا۔ یہ ہے انجام قاتلین امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس نے میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کو شہید کیا۔ اس کا انجام تو دنیا میں یہ ہے، قیامت والے دن کا انجام جو ہوگا، قیامت والے دن جو اس کے ساتھ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ جو اہل بیت کا دشمن ہے یہاں بھی برباد ہوگا، قیامت والے دن بھی وہ برباد ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو اہل بیت اطہار کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے، اہل بیت کی غلامی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔